آج کا جو میچ تھا، ہوئے تو 2 میچز ہیں، لیکن اس میں سے ایک میچ ایسا تھا جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ چوتھی سیمی فائنلسٹ ٹیم کون ہے. آج 2 میچز کھیلے گئے، ساؤتھ افریقہ ورسز زمبابوے جو ساؤتھ افریقہ نے جیتا. دوسرا میچ جو تھا ویسٹ انڈیز ورسز انڈیا جو کہ میچ انڈیا نے جیت لیا. اب 4 جو سیمی فائنلسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں. نیوزی لینڈ اور بامقابلہ جو ہے ساؤتھ افریقہ ہے. اس کے بعد انڈیا ورسز جو ہے وہ انگلینڈ ہے. یہ تو ہو چکا ہے. اس کے بعد باسط بھائی سیدھا میں آپ ہی کے پاس جاؤں گا. کلینکل پرفارمنس انڈیا کی طرف سے ایک کمپلیٹ ٹیم آپ کو نظر تو آئی. ان کے پاس آپ بیٹنگ کی بات کریں، ان کی آپ بولنگ کی بات کریں، فیلڈنگ تھوڑی سی ڈائسی ایٹ ٹائم ضرور لگتی ہے. آج وہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی، کیچز ان سے ڈراپ ہوئے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میچ جیتیں گے، آپ سیمی فائنل میں جائیں گے، تو آپ پھر بھی اگلی ٹیم کی بھی اسٹرینتھ دے کے، کیونکہ اگلی ٹیم ویسٹ انڈیز جو تھی وہ بیٹنگ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے، تو انہوں نے ٹاس جیتا، ان کو بیٹنگ دی، انہوں نے رنز بھی اچھے بنا دیے. پھر اس کے بعد چیز کرنا، اس طرح سٹارٹ بھی نہیں ملنا بٹ چیز کرنا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ شعیب، سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہر ٹیم کو نا پڑھا ہوا ہے. ان کی انڈیا کی جو ٹیم ہم بولتے ہیں نا بہتر ٹیم ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ٹورنامنٹ میں میچز ہوں وہ پہلے باری لیتے رہے. آج انہوں نے جیسا آپ نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ بہت اچھی ہے، وہ چیز کرنے کے ماسٹر بھی ہیں. ان کا ایک پلیئر کھڑے ہو کے میچ کو جتوا دیتا ہے. لیکن ڈیو فیکٹر بھی تھا نا. انہوں نے انڈین کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ ڈیو ہے، ہم دوسری باری لیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اپنی پلاننگ میچ ٹو میچ چینج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی سب سے اچھی ٹیم نظر آ رہے ہیں ایکسیپٹ ساؤتھ افریقہ. لیکن یہاں پہ ویسٹ انڈیز کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ انڈین بالنگ کے سامنے 195 کرنا بگ اچیومنٹ ہے، اسپیشلی جب رادر فورڈ اور ہٹ مائر جلدی آؤٹ ہو جائیں گے. کامی جو 4 سیمی فائنلسٹ ہے، ویل ڈیزروڈ سیمی فائنلسٹ 4 ٹیم. بالکل ایسے ہی ہے. آج جیسے ایک ٹیم کا صرف آج ڈیسائیڈ ہونا تھا، اور جو بیسٹ ٹیم اس ٹورنامنٹ کی کہا جا رہی تھی، ورلڈ کی بیسٹ ٹیم کہی جا رہی تھی، ویسی انہوں نے آج پرفارمنس دکھائی ہے. جیسے میچ انہوں نے کھیلا، جیسے چیز کیا، نظر آ رہا ہے کہ کمپلیٹ ٹیم ایسے چیز کرتی ہے جن کو گیم اویئرنیس ہو، سیلف بلیو ہو اور آئیڈیا ہو کنڈیشن کیا ہے، اوپوننٹ کیا ہے، ان کے پاس پلس پوائنٹ کیا ہے، نیگیٹو ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، اس کے مطابق ڈیسیژن لینا. تو میرے خیال سے بہت بڑی پرفارمنس. اور سنجو سیمسن کو جتنا کریڈٹ دے اتنا کم ہے کہ سٹارٹ کے ورلڈ کپ میں پلینگ 11 کا حصہ نہیں تھا. بالکل. رنکو سنگھ گیا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، موقع ملا، اس کے بعد اس نے دکھایا کہ میں ہوں سنجو، کہ میں ہوں میچ ونر پلیئر، اور ویسی پرفارمنس دکھائی. کنگریٹس ٹو آل 4 ٹیمز. اور اب میرے خیال میں اپنی کہانی کی طرف جانا چاہیے. باسط بھائی، صرف پلیئرز رسپانسبل ہیں آپ کے خیال میں؟ جو بھی ہوتا ہے صرف پلیئر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ ورلڈ کپ میں جب بھی ہم لوگ اپسیٹ ہو کے آتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اگینسٹ جاتی ہیں، بڑا شور مچتا ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے، ہر ٹی وی چینل پہ ہر ایکس کرکٹر جو بھی ایکسپرٹ ہے وہ بات کر رہا ہے. تو آیا یہ صرف پلیئرز کی رسپانسبلٹی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا سسٹم دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. کیا آپ فلورش کر رہے ہیں، آپ کا سسٹم فلورش کر رہا ہے؟ تو سب کا جواب ہوگا نہیں. اس کے بعد جب آپ ٹیم بناتے ہیں نا، تو اس میں اگر پلیئرز کا نام آتا ہے یا ہیڈ کوچ کا نام آتا ہے، تو ساتھ میں سلیکٹرز کا بھی نام آنا چاہیے نا، جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہے. جب تھنک ٹینک کون ہے باسط بھائی؟ سلیکٹرز عاقب ہے، اور مجھے نہیں پتا کون ہے. دیکھیں یہ سیم چیز جو ہے نا یہ ہوئی تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سوال پوچھا گیا تھا ان سے ورلڈ کپ جب وہ انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا، تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا. وہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں. لاسٹ 3 ICC ٹورنامنٹس میں ہم گروپ سٹیجز میں ایگزٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی جو ہے رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کرتا. تو اب آپ نے اسکواڈ کا اعلان کیا ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے، بطور سلیکٹر آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ کیونکہ سابق چیف سلیکٹر میڈیا میں آ کے کہہ چکے ہیں جب ہارے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پوری ٹیم ہاری ہے، پوری سلیکشن کمیٹی تھی، اکیلا میرا فیصلہ نہیں تھا. پہلے میں آن کر لیتا ہوں اسکواڈ. دیکھیے اب ایک ٹیم بناتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی اب میرے پہ بھی اتنی ہے جتنی سب کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی از مائن. یہ سیم چیز سلمان علی آغا سے بھی پوچھی گئی ہے، وہ بھی آپ لے لیں پھر، تاکہ آپ کے پاس اور کلیئرٹی آ جائے گی، جس پہ ہم زیادہ جو ہے نا بات کرتے ہیں کلیئرٹی کے لیے. دکھائیں جی. ٹورنامنٹ سے تو اب ہم باہر ہو گئے ہیں، کیا اس ہار کی ذمہ داری آپ لیں گے اور کوچ لیں گے؟ کیونکہ
ہم نے اس پورے ٹورنامنٹ میں دیکھا ہے کہ اسپیشلسٹ ہم نے کم کھلائے ہیں اور آل راؤنڈرز کے ساتھ ہم زیادہ گئے ہیں. بالکل ذمہ داری لیں گے, کیوں نہیں لیں گے, کیونکہ ہم لوگ ہی اوبیسلی ٹیم کو سلیکٹ کرنے میں ہم بھی انوالو تھے, اور پلینگ 11 یا جو بھی پلیئرز لے کر آئے تھے ان کو کھلانے والے بھی ہم لوگ تھے, تو ذمہ داری ہم لیتا ہوں, میں بھی لیتا ہوں, اور آئی ایم شیور کوچ بھی لیں گے. اور سر بات وہی میں نے جیسے ان کو جواب دیا وہ سیم ہی بات ہے کہ ہم کو انڈر پریشر آ کر جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اچھی کرنی پڑے گی. جی باسط بھائی آپ کے پاس دیکھیں کلیئرٹی تو دکھ رہی ہے, عاقب بھائی کی بھی اگر آپ بات کو لیں یا سلمان علی آغا کی بھی بات کو لیں تو کلیئرٹی تو دکھ رہی ہے, جو انہوں نے پلان کیا وہ کیا. عاقب کی بات میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ اگر آپ بولتے ہیں تو میں اون کر لیتا ہوں. نہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ عاقب دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سلمان علی آغا کی جو آپ نے کلپ دکھائی ہے یہ بہادر آدمی ہے یار, جس نے بولا ہماری غلطی ہے. لیکن یہ بھی تو سوچو یہ چیز جو ہو رہی ہے پہلے سے ہو رہی ہے نا, آپ نے اس پہ کوئی اسٹیپ لیا بفور دا ایونٹ, بفور دا ICC ایونٹ کوئی اسٹیپ نہیں لیا آپ نے مطلب جو ٹورنامنٹ سے پہلے جو عاقب بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایشیا کپ میں بابر کو کیوں نہیں لیا, ہم سری لنکا کی اس میں لینا چاہتے ہیں, تو یہ نکما پن ہے یار, معافی کے ساتھ یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے. کرکٹ کھیلا ہوا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون کہاں کے لیے سوٹیبل ہے. آپ نمبر 4 پہ بابر کو لا رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. میں مثال دیتا ہوں برابر والوں کی, جسوال اور گل بہترین پلیئر ہیں T20 کے, انہوں نے نہیں رکھا. انہوں نے کس کو لیا؟ سنجو کو لیا, اپنا ایشان کشن کو لیا جو ٹیم میں نہیں تھا. تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ کون کہاں پہ فائدہ دے گا. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم نے بابر کو نمبر 4 پہ اس لیے رکھا کہ سری لنکن کنڈیشن, تو یہ نکما پن ہے. کامی میری جو باسط بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ بابر کو 4 نمبر پہ رکھا, اس کے پیچھے بھی پلاننگ تھی. ایسے نہیں کہ بابر جو ہے وہ 4 نمبر پہ جو آ گیا, لیکن کوچ مائک ہیسن نے کیا بولا آئے وہ دیکھتے ہیں. In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Babar than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. He hasn't opened the batting for us because the ability to attack the power play is very important. But Babar Azam has lots of other skills to offer us. And I think when we talked about bringing Babar back into the T20 side, it was to complement the other players that we have. He certainly has the skill to control the middle overs if required, and then to feed the strike to certain players. And also, if we're chasing a lower score, he certainly has that ability to control the chase. اچھا یہ نا کامی, یہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو تب ان سے یہ سوال ہوا, لیکن جب یہ سارا ورلڈ کپ ختم ہو گیا, پاکستان کا جو ہے سارا سفر ختم ہوا, تو سیم سوال سلمان علی آغا سے بھی ہوا. سلمان علی آغا نے کیا بولا ہے وہ سنیں تاکہ آپ کے پاس ہر چیز ہو. دکھائیں جی. ورلڈ کپ میں سب سے بڑا جو ایک ڈبیٹ جس بات پہ رہی ہوئی, نمبر 4 پہ بابر اعظم کا کھیلنا تھا. کچھ نے کہا کھیلنا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں کھیلنا چاہیے. ایک ہفتہ پہلے آپ کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن آئے تھے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی پہلے 6 اوورز میں بابر اعظم سے بہتر بلے باز ہمارے پاس ہیں, 10 اوورز کے بعد بابر کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے, تو پیچھے 4 اوورز جو ہے بچتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر کو آپ نے ٹھیک یوٹیلائز کیا T20 ورلڈ کپ میں؟ بابر کا اس ورلڈ کپ میں ڈفرینٹ رول تھا. ایک نمبر 4 پہ مطلب ایکسپیرینس بیٹر ہے, ہم لوگوں کو وہاں پہ بیٹسمین چاہیے تھا کہ ایک مڈل آرڈر میں آ کر ہم کو جو اسٹیبلٹی دے پائے, اور ہم لوگوں کو جو ہماری جو موسٹلی ہماری جو ہوتی ہے کولیپس وہ بچائے. اس کا ڈفرینٹ رول تھا. اور جب آپ ورلڈ کپ کے لیے آتے ہیں تو آپ پلیئرس کے رولز کو ڈیفائن کر کے آتے ہیں, اس کا یہ رول تھا, اور ہم اس کو اسی جگہ پر دیکھ رہے تھے. جی کامی, اب آپ کے پاس جو ہے ورلڈ کپ سے پہلے والی کوچ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اور ورلڈ کپ جب ختم ہو گیا پاکستان کا تو جو کیپٹن ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس. دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے جو کوچ نے بات کی بابر کے متعلق, ہمارے پلان میں اوپن پہ ہمارے پلان میں نہیں ہے. نمبر 4 پہ ہے, وہ ڈفرینٹ رول ہوگا, ایک مڈ آرڈر اسٹیبل بھی رہے گا, ایک اینڈ سنبھال کے رکھے گا. سڈنلی جب پریشر آیا, میچ ہارے ہیں نا انڈیا کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف, نبیبیا کے خلاف آئے ہیں, تو اس کے بعد جب باری نہیں آئی تو کہنا شروع ہو گیا کہ فرسٹ 6 اوورز میں اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں ہے, لاسٹ 12 اوورز کے بعد ہم بیٹنگ نہیں کروا سکتے. تو یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہا کہ کنفیوز تھے. اور سلمان نے جو کہا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج کل کی ماڈرن ڈے میں یہ رول کس ٹیم میں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ساری ٹیموں کے دیکھ لیں, بیٹسمین مڈ آرڈر اسپیشلسٹ ہے, وہی آ کے سنبھالتے ہیں. اور آج بھی جو میچ انڈیا نے جیتا, کوئی اوپنر نے نہیں آ کے وہ 4 پہ کھلایا, اس نے جتوایا, وہ اسپیشلسٹ نے جتوایا. تو مجھے نظر آتا ہے کہ کنفیوز تھے, وہی چلتا ہوا آ رہا تھا جو پچھلے 4 ایونٹ میں چلتا ہوا آ رہا تھا. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی نا کہ سلمان علی آغا نے اور عاقب جوید نے جو ایکسیپٹ کیا, یہ اچھی چیز ہے. اس سے پہلے کوئی مانتا تھا
ایک دوسرے پہ وہ بلیم ڈال کے چلے جاتے تھے. لیکن یہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ چیزیں وہ جو عاقب بھائی والی چیز ہے نا ورلڈ کپ سے پہلے تھی, لیکن ورلڈ کپ کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ نہیں مانا ہے ابھی تک. چلے وہ کہا تو ہے نا, انہوں نے وہ آن کیمرہ کہا تو ہے نا, ایک ایویڈنس تو ہے نا. لیکن یہ چیز جو مائک ہیسن کی ہے یار, یہ مجھے ان کی پلاننگ اس کوچ کی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس پلیئر کو کس نمبر پہ کھلانا, کس بولر کو کھلانا. بولنگ لائن اپ کیا وہ نظر آ گیا اس ورلڈ کپ میں. نجیب اگر آپ دیکھیں تو کلیئرٹی ان کے پاس ہے, صحیح ہے, جو انہوں نے ڈیسیجن لیے اس پہ وہ چلے ضرور ایٹ لیسٹ. یہ تو مانتے ہیں نا, ان کی سٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ بیک کر رہی ہیں اس چیز کو. پہلے میرا سوال سنیں پھر آپ جواب دیں, اگر بہت زور سے جواب آیا ہوا ہے تو پھر جلدی دے دیں. نہیں آپ سوال کمپلیٹ کریں. تو وہ کلیئرٹی تو اس میں ہے کہ انہوں نے پلان بنایا, پھر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اس پلان کو ڈیورنگ دا ورلڈ کپ. نہیں چلا وہ سیکنڈری ہے. اچھا اگر بابر نہیں ہے نمبر 4 پہ تو مڈل آرڈر میں کون ہے؟ پہلا سوال جو آپ نے کیا نا, جو آپ کہہ رہے تھے جواب زور کا آ رہا ہے, تو وہ زور کا ہی آ رہا ہے. کلیئرٹی ہوتی تو یہ بیفور دا ورلڈ کپ یہ جملہ کیوں کہتے کہ ہار ہے تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟ اگر کلیئرٹی ہوتی تو ٹیم صحیح بنا لیتے نا بھائی. مجھے آپ بتائیے کون سی دنیا کی ٹیم میں بار بار ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, اتنے لائن سے آل راؤنڈرز ہوتے ہیں. اور جو آپ 4 نمبر کی بات کریں, کامران نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ کون سی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ, 50 اوور کی کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. کیسی اسٹیبلٹی؟ اوور ختم ہو جائیں گے تو اسٹیبلٹی کا کرنا کیا ہے؟ کہاں ہے اسٹیبلٹی؟ آپ نے دیکھا اس دن آپ ایک ایگزامپل دے رہے تھے کہ تلک بھی آ کے بیچ میں کھیلتا ہے, جب وہ تیز کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے, یہ بھی آپ نے دیکھا. پچھلے میچ میں وہ نیچے آیا ہے, لوور ڈاؤن دی آرڈر آیا اور اس نے کتنا تیز کھیلا ہے. تو ان کے پاس اپنے گیئر چینج کرنے کی بھی ابیلٹی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اینڈ یو آر آسکنگ می رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر میں آپشنز کیا ہیں. یہ میرا کام تو کبھی بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو مڈل آرڈر کے آپشنز نکال کے دوں, یہ تو ان کا کام تھا. ورلڈ کپ کے لیے آپ پہ آ گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے نا, ان کو تو کل نہیں کہا تھا کسی نے کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے لاؤ ٹیم بنا دو, تو انہوں نے جلدی جلدی لکھ دیا یہ بابر کا رول آج یہ دے دیتے ہیں, کل تک یہ تھا آج یہ دے دیتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک ٹائم تھا, آپ نے آپشنز کیوں کریٹ نہیں کیے؟ وہ جو ہم ڈے 1 سے ایک بات کر رہے ہیں کہ بابر رضوان کی اوپن کرنے کی وجہ سے آپ کے مڈل آرڈر ختم ہو گئے. وہ سارا ٹائم لینے کے بعد آپ نے پھر بیچ میں ٹلے پلیئرز ڈالنا شروع کر دیے جو ادھر ادھر گھمائیں اور چوکے چھکے لگائیں اور اس سے ہم ایک ڈیسنٹ سکور بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا. ہر نمبر کا کھلاڑی اس کی جگہ بیٹھتا ہے. جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج یہ ریزلٹ ہے. باسط بھائی نہیں ہے ہمارے پاس مڈل آرڈر کوئی پلیئر نہیں ہے یار, کوئی بھی نہیں ہے. سب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بولتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ٹاپ لیول پہ, سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ میں ایک بات پوری کر لوں.